ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام محفل شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل کنٹینیو اس پروگرام میں ہم خصوصیت کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر۔ جی ہاں، قرآن و احادیث کی روشنی میں، یعنی کس طرح قرآن پاک میں ان کا مبارک ذکر آیا، احادیث رسول میں ان کے مبارک تذکرے ہیں، الحمدللہ یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف ذکر اہل بیت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات اور ہم نے کیا سیکھا، اس پر بھی ہم غور کرنے کی کوشش اپنے اس پروگرام میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت ذہن میں آئے وہ کر لیجئے، اور اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا ایمان تازہ ہوگا، ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور علم دین میں بھی، دینی معلومات میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کا فارمیٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں ہم درود پاک کی فضیلت، اس کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو، اور کلام کے اور گفتگو کے اینڈ میں الحمدللہ منقبت اہل بیت، اور اس کے بعد خصوصی دعا ان کے وسیلوں سے کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی شریک بھی رہیے، اور یوٹیوب چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مزید ثواب میں اضافے کی نیت سے کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی لنک بھی آپ اپنے دیگر ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو، جی ہاں، اگر شیئر کر دے تو جتنے لوگ آپ کی شیئر کی بھی لنک کے ذریعے پروگرام میں شریک ہوں گے، یقیناً وہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے، اور چونکہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں تو آپ بھی مزید ثواب کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ الکریم۔ درود پاک کی فضیلت ایف جے این چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنا پیارا نسخہ گناہ بخشوانے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو کوشش کیجئے، نیت کیجئے، یوں تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس حدیث پر عمل کی نیت سے دن اور رات میں صبح و شام 3 مرتبہ، دن اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، تاکہ اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ یہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آتا ہے، لکھتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، آقا تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے
کلام شامل پروگرام کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو کہ مصطفیٰ نے، رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی
महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जैसो आ गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं उनकी महक ने दिल की गुंचे खिला दिए हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है महफिल शोहदाए करबला। यकीन जानिए इब्तदा करने पर ये ना दिल ऐसा महसूस होता है कि गम की कैफियत आ जाती है। वो मनाजिर जो किताबों में लिखे हैं, उलमा से सुने हैं, जब निगाहों के सामने गोया कि वो मंज़र आते हैं तो एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। नाज़रीन, एक सवाल ज़हन में आता होगा कि सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है, नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर है, नूर नज़र है, इनको क्या ज़रूरत थी और क्या अचानक ये फ़ैसला हो गया और पूरे कुंबे को लेकर क्या अचानक ये मैदान करबला चल पड़े? नाज़रीन, ऐसा नहीं है। सोचने वालों की ये गलत फहमी है, कम इल्मी है। वाक़ई करबला पर अगर हम गौर करें, माशाअल्लाह सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपकी शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा, ये आपने कल भी सुना, परसों के भी बयान में सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहिए कि हम अहले सुन्नत व जमात जब से होश संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत के ज़रिए, फिर मुस्तनद किताबों के ज़रिए ये बातें सुन ही रहे हैं। वाक़ई करबला रोनुमा होने की वजह क्या है, तो इसको भी हम मुस्तनद उलमा की तहरीरों पर, यूँ कहिए कि तहरीरों से इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करते हैं। नाज़रीन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के साथ ही आपकी शहादत की ख़बर भी मशहूर हो गई थी। अभी आपकी विलादत हुई है, पैदाइश हुई है अभी आपकी। आपको ताज्जुब हो रहा होगा। जी हाँ, ये किताबों में लिखा है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिए कि अभी सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई है और विलादत के साथ आपकी शहादत की ख़बर मशहूर हो गई। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ख़बर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपके मकाम शहादत यानी करबला की मिट्टी भी बारगाह रिसालत में पेश की। अल्लाह अकबर। अब नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है ना कि अभी विलादत हुई और शहादत की ख़बर आ गई, यानी शहादत होने वाली है, ये बात आ गई। और न सिर्फ होने वाली है बल्कि जिस जगह होने वाली है उस जगह की मिट्टी भी सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में लेकर हाजिर हुए। नाज़रीन, तकदीर का लिखा हुआ पूरा हुआ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 वफ़ादार रुफ़क़ा के साथ 10 मुहर्रमुल हराम सीने हिजरी 61 को मैदान करबला में यजीद पलीद के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए, नाना के दीन पर पहरा देते हुए, जुल्म सहते हुए, दुख और गम के पहाड़ के सामने साबित कदम रहकर इंतहाई इज़्ज़त के साथ
شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا اور عزت سے مرنے کا، اور استقامت اور صبر و رضا کا سبق دیا۔ ناظرین، بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، پھر کیوں نہ ہم کہے کہ ہمارا حسین ہے، پھر کیوں نہ ہم کہے کہ ہمارا حسین ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، واقعہ کربلا انشاءاللہ میں تفصیل سے کل عرض کروں گا کہ کس طریقے سے روانہ ہوئے، کیا کیا واقعات درمیان میں پیش آئے۔ اور واقعہ کربلا بڑا مشہور ہے ناظرین، عموماً ہم یہ واقعہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور اگر مزید درست روایات کی روشنی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اگر واقعہ کربلا پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، کس انداز سے ہوا، جی ہاں، درست روایات کی روشنی میں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک سوانح کربلا اور ایک آئینہ قیامت، جو الحمدللہ مستند علماء نے مستند روایات کی روشنی میں لکھی ہے۔ ان کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کس طریقے سے یہ واقعات رونما ہوئے اور کیا کچھ اس دن ہوا، اور انہی کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی کل ہم واقعہ کربلا سماعت کریں گے۔ آج جو بات مجھے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک، آپ کی ولادت سے شہادت تک کی جو ہسٹری، جو سوانح مبارک ہے، جو حیات مبارک ہے، اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ جذبہ ایمانی ما حکمت عملی۔ جی ہاں ناظرین، تھوڑا یوں کہیے کہ گاڑی اردو والا جس کو کہتے ہیں، جی ہاں، یعنی ایسی اردو کہ جو تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ جذبہ ایمانی بھی اور حکمت عملی بھی، یہ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا مدنی پھول ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ ایف جی این چینل کے ناظرین عام طور پر جس انداز سے اور جن مواقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس سے یوں لگتا ہے جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ معاذ اللہ بہت جوشیلے تھے، لہذا جیسے ہی یزید پلید تخت حکومت پر آیا، آپ نے جوش میں آ کر 72 ساتھیوں کے ساتھ، 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے اور یزیدیوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حالانکہ ناظرین ایسی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ ایمانی والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اور نہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے بلکہ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھنے والے تھے، نہ صرف حدیث پڑھنے والے تھے بلکہ حدیثوں کو سمجھنے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دین کے رازوں کو سمجھتے تھے، دین کی کامل سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ خالی جذبہ نہیں تھا کہ جناب جوش میں آ گئے اور میدان کربلا میں کود پڑے، نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ازل سے لکھی ہوئی تھی، آپ نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہی تھا، اس کے اب اسباب بننے ہی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنی شہادت کے متعلق جانتے تھے، اس کے باوجود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لمحے بھی حکمت عملی کو نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، حکمت عملی جس کو کہتے یعنی پلاننگ، وجہ کیا وجہ تھی، کیوں جنگ ہوئی، اس پر غور کیجیے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کربلا جا کر یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حکمت عملی سے کام لیا، غور کیا، حالات کا جائزہ لیا، واقعات پر غور کیا کہ اگر میں جاتا ہوں کربلا کے میدان میں تو مجھے کیا پیش آئے گا، اور اگر میں نہیں جاتا ہوں تو قیامت تک امت کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین، وہ کمال گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پوری عقل مندی سے فیصلے کرنے والے تھے، اور دین پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اہل و عیال کی، اپنے رفقا کی قربانی دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش فرمائی۔ اب یہاں ناظرین دو باتیں ہیں، جی ہاں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے یزید کی بیعت کرنا، اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے بالکل بھی مصلحت پرستی نہیں کی، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ بہت کلیئر کانسیپٹ ہے ناظرین، بہت وضاحت والی کلیئر بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور دوسری بات ہے یزید کے خلاف عملی اقدامات کرنا، اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی فرمائی۔ ناظرین یزید پلیت یہ 60 سنہ ہجری 60 سنہ ہجری میں رجب کے مہینے میں تخت پر بیٹھا۔ یزید نے جیسے ہی تخت پر یہ بیٹھا، مدینہ منورہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، اور خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کو کہا۔ اچھا یہاں پر ایک اور وضاحت کرتا چلو ناظرین کہ یزید سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کی خلافت کا دور رہا جس میں الحمدللہ مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا، ترقیاں ہوئی، خوشحالی ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ 6 ماہ تقریباً آپ نے خلافت کی، اور پھر خلافت کے امور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیے۔ جو کچھ واقعات ہوئے اس کی تفصیل ہے، چونکہ اس کی وقت میں گنجائش نہیں کہ ساری تفصیل عرض کروں۔ جب آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کی
تو وہ حدیث رسول الحمدللہ عز و جل اس کی گویا کہ تصدیق، ویسے بھی تصدیق تھی لیکن مزید اس کا اظہار ہوا، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برسہ برس پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ میرا بیٹا حسن ایک دن آئے گا، کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی، ایف جی این چینل کے ناظرین غور کیجیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، لہٰذا آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت اعتراض کیا اپنے بڑے بھائی سے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عرض کرتے کہ بھائی جان آپ نے خلافت کیوں پیش کر دی؟ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی حسین، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے خلافت کیوں پیش کر دی؟ پہلے مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے خلافت قبول کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے خلافت کیوں قبول کی؟ کہا اس لیے کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کی عمر 30 سال ہوگی، اور 30 سال میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور میرے والد مولا علی رضی اللہ عنہم کی جو خلافت کا دور ہوا، اس 30 سالوں میں صرف 6 ماہ باقی تھے، تو وہ 6 ماہ مکمل کرنے کے لیے میں نے خلافتی امور قبول کیے، اور جیسے ہی 6 ماہ ہوئے میں نے یہ خلافت صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دی۔ ناظرین الحمدللہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافتی امور انجام دینے لگے، اور الحمدللہ باقاعدہ نذرانے تحائف اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کی خدمت میں، اور یہ مقدس حضرات نے ان نذرانوں کو، ان تحائف کو قبول کیا، اور الحمدللہ بغیر اختلاف کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، اب جو ہے یزید پلید یہ تخت نشین ہوا۔ جی ہاں، اور اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مدینہ منورہ کے گورنر ولید کو خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کو کہا۔ ولید نے رات ہی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس تشریف لائے، ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس میں بھی تفصیل ہے ناظرین، جو کچھ وہاں پر گفتگو ہوئی الحمدللہ یہ کتابوں میں لکھی ہے، لیکن بات یہی عرض کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ وہ ساری باتیں میں عرض کروں، آپ نے اس کی بیعت نہ کی، یزید پلید کی بیعت نہ کی، اور آپ اپنے رفقا کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر، اہل خاندان کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ رجب سے لے کر، یہ رجب کا واقعہ ہے ناظرین، رجب سے لے کر ذوالحجۃ الحرام تک، یعنی تقریباً 5 مہینے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس دوران آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ان معاملات پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جی ہاں، اب ان 5 مہینوں میں رجب سے ذوالحجۃ الحرام تک کوفے والوں کے مسلسل خطوط، لیٹرز، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچتے رہے۔ کوفے والے یہ درخواست کرتے تھے
کہ عالی جاہ یزید سخت فاسق اور ظالم ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت روئے زمین پر صرف آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں، آپ ہی یزید کو ظلم و ستم سے روک سکتے ہیں۔ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوفے والے کہہ رہے ہیں اپنے لیٹر کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے۔ جی ہاں ناظرین، ایک کے بعد ایک یہ خطوط کوفے سے مکے قاصدوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ اب بات توجہ سے سنیے، چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایک طرف نااہل ہو، دوسری طرف خلافت اور عہدے کا اہل ہو، مسلمان اس اہل کو عرض کرے کہ آپ یہ منصب قبول کیجئے تاکہ امت نااہل کے ظلم و ستم سے بچ جائے۔ ناظرین، اس صورت میں جو خلافت اور منصب کا اہل ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ منصب کو قبول کرے تاکہ مظلوموں کی مدد ہو۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط بھیج کر بار بار مطالبہ کیا کہ آپ کوفہ آ جائے، آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے، آپ کی بیعت کر کے ہم یزید سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ پر چونکہ اب شرعاً لازم تھا کہ آپ یزید کے خلاف حکمت عملی کرے، یعنی عملی اقدام کرے، ورنہ کوفہ والے روز قیامت یہ عذر کرتے۔ اور انہوں نے جو آخری خط بھیجا اس میں یہ لکھا بھی تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اے نواسہ رسول، اے مولا علی کے شہزادے، اے امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر آپ نے ہمارے خطوط کا جواب نہ دیا اور آپ کوفہ تشریف نہ لائے تو ہم قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر، کہ آپ نے بار بار عرض کرنے کے باوجود ہماری عرض قبول نہ فرمائی اور آپ تشریف نہ لائے، اس لیے ہم مجبور ہو گئے اور ہم نے مجبور ہو کر ایک فاسق، ایک فاجر، ایک ظالم کی بیعت قبول کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ناظرین، جب شرعاً لازم ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت حکمت عملی اختیار فرمائی اور کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ یہ تمام حکمت عملیہ اختیار کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ نے انہیں کوفے کے لیے روانہ کیا، کس کو؟ امام مسلم کو۔ ناظرین، کوفے والوں نے امام مسلم کا یوں تو خیر مقدم کیا، جیسے ہی امام مسلم رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ان کا بڑا خیر مقدم کیا گیا۔ جی ہاں، خوب یوں کہیے کہ استقبالیہ نعرے لگائے گئے، آپ کو شان و شوکت کے ساتھ آپ کو قبول کیا گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ حالات بالکل سازگار ہے، اور امام مسلم رضی اللہ عنہ یہ اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ یہ اپنے 2 شہزادوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، امام مسلم رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 افراد نے آپ کی بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اب یہاں امام مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور وہاں ابن زیاد کو، عبداللہ ابن زیاد کو یہ خبر ہو گئی کہ امام مسلم جو امام حسین رضی اللہ عنہ
کے نمائندے بن کر یہاں آئے ہیں اور کوفہ والے ان کی بیعت کر رہے ہیں، اس نے یہ غور کیا کہ اگر اب عملی اقدام نہ کیا گیا تو شاید سب معاملہ الٹ ہو جائے گا، یعنی جو ہم نے یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے وہ یزید کی بیعت کو لوگ ترک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں گے، اور آج امام مسلم کوفہ پہنچے ہیں، کل امام حسین رضی اللہ عنہ بھی کوفہ پہنچ جائیں گے اور کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ناظرین، اس وقت کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، لہٰذا پہلا الزام ان پر لگا کہ یہ سختی نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی سخت گورنر کی ضرورت ہے جو یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کرے، اور جو یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے انہیں تبدیل کیا، ان کی جگہ سخت گورنری والوں کو وہاں پر گورنر مقرر کیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے ناظرین، اور پھر جو ظلم و ستم کا آغاز ہوا یہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک سے ہوا، ورنہ اب تک معاملات بالکل درست تھے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر جو 12,000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، مرحبا کے نعرے لگائے تھے، خوش آمدید کہا تھا، اب کیا ہوا ناظرین؟ اب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زیاد نے اس طریقے سے چال چلی کہ باقاعدہ ایسا لباس پہنا کہ جو عربوں کا لباس ہے، اور جو راستہ مکہ مدینے سے کوفہ کی طرف آتا ہے وہ راستہ اختیار کر کے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور وہ کیسے سمجھے؟ اس لیے سمجھے کیونکہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حالات سازگار ہیں تو چند دن کے بعد انہوں نے خط لکھا۔ کس کو؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ مکہ مکرمہ وہ خط بھیجا کہ حضرت میں یہاں پہنچ گیا ہوں، امام حسین میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں بھائی جان، اور یہاں پر معاملات بالکل درست ہے، آپ آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ خط مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں ابن زیاد نے چال بازی کی، اور وہ اس راستے سے مدینہ منورہ کے راستے سے جو کوفہ کی طرف آتا تھا، مکہ مکرمہ کا راستہ جو کوفہ کی طرف آتا تھا، اور اسی طرح کا لباس اوڑھ کر اور چند ساتھیوں کے ساتھ وہ رات کے اندھیرے میں جب کوفہ داخل ہوا تو کوفہ والے یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا نعرے تکبیر بلند ہوئی، استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ نعرے لگاتے ہوئے گورنر ہاؤس تک پہنچے۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے اپنا رنگ دکھایا کہ میں امام حسین نہیں، معاذ اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اور پھر اس نے یہ ترکیب کی کہ کوفے کے جتنے مالدار تھے، اہل ثروت تھے، تجار تھے، تاجر لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور ان کی گرفتاری کا یعنی وارنٹ اس نے جاری کیا، ان سب کو گرفتار کیا گیا، اور اس نے ان کے رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تم نے امام مسلم کے ذریعے جو امام حسین کی بیعت کی ہے اگر وہ بیعت نہ توڑی تو تمہارے سربراہوں کو، تمہارے مالداروں کو، تمہارے بڑے بڑے تجار کو، تمہاری بزنس کمیونٹی کو جو میں نے گرفتار کیا ان سب کے میں سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف و ہراس کا ماحول پھیلنے لگا، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے لیے کوفے کی وہ سرزمین جو ابھی نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے، جہاں پر مرحبا کے نعرے لگ رہے تھے، اب وہ زمین تنگ ہونے لگی، اور عبداللہ ابن زیاد نے یہ
فرمان جاری کر دیا کہ کسی بھی طرح مسلم کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد لوگوں کا جو مجمع تھا وہ کم ہونا شروع ہوا۔ آپ نے جب خطبہ دیا تو چند لوگ موجود تھے، نماز مغرب ادا کی، اور جب سلام پھیرا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پیچھے صرف آپ کے 2 شہزادے تھے۔ یعنی کوفہ والوں کی یہ بے وفائی کہ ابھی نعرے بلند کر رہے تھے اور ابھی امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر سب چلے گئے۔ اب امام مسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں تو خط روانہ کر چکا ہوں، میں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ چکا ہوں کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیے، یہاں پر حالات سازگار ہے۔ اب اگر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور یہاں تشریف لے آئے اور یہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بہرحال گورنر ہاؤس میں آپ کو بلایا گیا اور آپ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کوفہ والوں سے کہو کہ اے کوفہ والوں تم بھی یزید کی بیعت کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ ہے۔ یہ یوں کہیے کہ مولا علی کے شیر تھے، یہ ناحق چیزوں کو کیسے قبول کرتے؟ آپ نے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ ظلم کی داستان بڑی طویل ہے، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس سے ظالمانہ انداز میں دھوکے کے ساتھ آپ کو نیچے گرا دیا گیا، دھکیل دیا گیا، آپ نیچے تشریف لائے، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں شہزادے جو بالکل چھوٹے بچے تھے، ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی کوفہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، کسی گھر میں ان کو پناہ نہ ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، عبداللہ ابن زیاد نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا تھا کہ مسلم کے دونوں لڑکوں کو پکڑ کر لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت نے ان دونوں بچوں کو ان کی تلاش شروع کی، وہ دن بھر ان کو تلاش کرتا رہا، وہ نہ ملے۔ وہ دونوں بچے اتفاق سے ایک گھر میں پہنچے اور پانی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ جو خاتون تھی، اس شخص کی ہی بیوی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس نے جب دیکھا کہ امام مسلم کے بچے میرے گھر میں، اللہ اکبر، سینے سے لگایا، ان کے چہروں کو صاف کیا، ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا اور کہا کہ اطمینان سے سو جائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں بچے آرام کرنے لگے۔ یہ دن بھر اس کا بدمعاش شوہر بھٹکتا پھرتا رہا کہ کسی طرح یہ دونوں مجھے مل جائے تاکہ میں ان کو پیش کروں اور عبداللہ ابن زیاد سے بڑے بڑے انعامات حاصل کروں۔ آخرکار جب گھر پہنچا، اپنی بیوی کو پورا قصہ سنایا کہ آج اگر دونوں مل جاتے تو میں مالا مال ہو جاتا، لیکن وہ بیوی چونکہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، وہ خاموش رہی۔ اس نے ایک کمرے میں دونوں کو سلا دیا تھا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ رات کو اچانک دونوں بھائی روتے ہوئے جاگے۔ کتابوں میں لکھا ہے ناظرین کہ ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ابا جان شہید ہو گئے، ہمیں بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بھائی گلے مل کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور زور زور سے دونوں ننھے بچے رونے لگے۔ جیسے ہی رونے کی آواز اس بدمعاش تک، اس کم بخت تک پہنچی، وہ جاگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اس اہل بیت کے چاہنے والی خاتون نے عرض کیا کہ تمہارے کان بج رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، سو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا اور جہاں سے آواز آ رہی تھی، جس کمرے سے، اس کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ دونوں ننھے بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین،
وہ تو خوش ہو گیا کہ میں اب مالا مال ہو جاؤں گا، اپنی بیوی پر ناراض ہونے لگا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ میں اپنے گھر میں ان کو چھپا کے رکھا اور مجھے خبر نہ کی۔ اللہ اکبر۔ اس بیوی نے بہت منت سماجت کی کہ دیکھ یہ اہل بیت کے نو نہال ہے، ان کے ساتھ برا سلوک مت کر، لیکن چونکہ اس پر دولت کا نشہ چھایا ہوا تھا، اس نے ان دونوں بچوں کو گردنوں سے پکڑا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہو فوراً نہر فرات پر لے کر گیا اور دونوں بچوں کے سر قلم کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میں نے کہا نا کہ یہ داستان بڑی درد بھری ہے۔ کس درد کو بیان کیا جائے، کس یعنی یوں کہیے کہ جو آزمائشیں اس خاندان کے ساتھ پیش آئی وہ کون سی آزمائش ہے جس کو بیان کیا جائے اور دل یعنی یوں کہیے کلیجہ منہ کو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ناظرین، بڑی تفصیل ہے اس واقعے میں، لہٰذا جب خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو امام مسلم روانہ کر چکے تھے وہ خط پہنچا، اس خط کو پڑھنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم کر لیا کہ اب ہمیں کوفہ جانا ہے۔ کیوں جانا ہے یہ میں نے ابتداً گفتگو میں عرض کر دیا کہ جو شرعی مسئلہ تھا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تھی، آپ قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن سمجھتے بھی تھے، آپ احادیث پڑھتے بھی تھے، آپ احادیث سمجھتے بھی تھے، لہٰذا آپ پر شرعاً یہ لازم ہو گیا تھا کہ کوفہ جائے اور کوفہ والوں کو اس ڈر سے، اس خوف سے، اس بے چینی سے نجات دلائے۔ جی ہاں، اس لیے آپ نے عزم سفر کیا، رخت سفر باندھا، اور وہ موقع ذوالحجۃ الحرام جب کہ لوگ حج کے لیے جوق در جوق قافلے حرم کعبہ میں حاضر ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک نواسے پہلے انہوں نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو یوں کہیے کہ ظلم کی آواز دبانے کے لیے اپنا وطن اصلی مدینہ منورہ چھوڑا، پھر آخر کار کوفہ والوں کی مدد کے لیے، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد کے لیے، ظالم کی سرکوبی کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے پھر اس مکہ مکرمہ سے بھی رخت سفر باندھا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، جس وقت روانہ ہوئے کیا کیفیت تھی اور کون کون ساتھ تھا اور کیا واقعات اس وقت رونما ہوئے، اور پھر راستے بھر میں کیا ہوا اور کس طرح میدان کربلا پہنچے اور میدان کربلا میں کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ الکریم مختصر انداز میں کوشش کی جائے گی کہ کل وہ واقعات، چونکہ کل شب عاشوراء ہے، مبارک رات ہے، کل وہ واقعات پیش کیے جائے۔ اور ناظرین، یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ عاشوراء صرف اور صرف سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی وجہ سے مشہور ہوا، ایسا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عاشورے کی فضیلت ابتدا سے ہے، دنیا بنی بلکہ دنیا سے بننے سے پہلے عاشورے کی فضیلت ہے۔ عاشورہ یہ عشر سے بنا، اس کا معنی 10، کیونکہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے، عاشورہ کا معنی 10واں، تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن اللہ تعالی یعنی عاشورے کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 مختلف نبیوں پر بڑے بڑے انعامات کیے، ان پر انعام و اکرام کی بارش کی، ان پر نعمتیں اتاری، اس وجہ سے عاشورہ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ وہ 10 انبیاء اکرام جن پر انعامات ہوئے انشاءاللہ ان کے بھی نام کل پیش کرنے کی، یعنی کہ آپ کی خدمت میں آپ کے علم میں اضافے کی نیت سے انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ ہاں، کل 9 محرم ہے
اور پرسوں 10 محرم ہے، کل 10ویں شب ہے، تو لہٰذا مسلمانوں میں الحمدللہ برسہ برس سے یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا کوشش یہ کرے کہ 9 اور 10 اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ عز و جل، یوں کہے بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مسلمان اگر عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، تو لہٰذا آپ بھی روزہ رکھیے۔ جی ہاں، اور یوں بھی محرم کے روزوں کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آپ نے مختلف پروگراموں میں سنا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کے روزے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو عاشورہ آ رہا ہے، کل کا دن روزہ بھی رکھیے، پرسوں بھی روزہ رکھیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے، اور کل کی رات چونکہ شب عاشورہ ہوگی، فضیلت والی، برکت والی، عبادت والی رات ہوگی، تو انشاءاللہ واقعہ کربلا بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خصوصی دعا۔ اور ہاں، کل ہمارے پروگرام کے بعد یعنی محفل شہدائے کربلا کے بعد ایک اور خصوصی پروگرام ہوگا جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جس میں الحمدللہ نگران ہند مشاورت دعوت اسلامی انڈیا کے نگران الحاج سید عارف علی اتاری صاحب جو رکن شورا ہے ماشاءاللہ، ان کا خصوصی بیان ہوگا، خصوصی دعا ہوگی۔ تو کل چونکہ شب عاشورہ ہے، اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ FGN چینل کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے منقبت اور اس کے بعد دعا۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جن کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نام کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نام کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سے دے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام۔
والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک، تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مقدس صحابہ و اہل بیت کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارے والدین، اہل خانہ، دوست احباب، بھائی بہنوں، اساتذہ کرام و پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک، تجھے اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول کا واسطہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں نیکیوں والی زندگی نصیب کر، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی نصیب کر۔ یا اللہ عمر و صحت میں برکت دے، علم و عمل میں برکت دے، تقوی و پرہیزگاری میں برکت دے، حسن اخلاق میں برکت دے۔ یا اللہ اچھوں کا واسطہ اچھا بندہ بنا دے۔ مالک، تیرے پیاروں کا واسطہ ہمیں بھی اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ تیرے محبوبان بارگاہ کا واسطہ مالک، ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری قبر و آخرت بھی بہتر کر دے۔ مالک، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، گنہگار ہے، لیکن تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے۔ مالک اے کریم، ہم جانتے ہیں جس پر تیری نظر کرم ہوگی اس کی دنیا و آخرت بہتر ہوگی۔ یا اللہ پیاروں کا واسطہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء و مرسلین کے صدقے، زمین آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، حلال، طیب اور آسان ذریعے سے برکت والی روزی عطا فرما۔ اے رب کریم، جنہوں نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، ان کی قربانیوں کا صدقہ مالک ہمیں بھی تیرے دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا وقت تیرے دین کو سیکھنے اور اس کو عام کرنے کے لیے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ یا اللہ پاک، ہمیں اولاد کا سکھ نصیب فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے مسلمانوں کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ پاک، بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے سارے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا واسطہ، امام باقر کا واسطہ، امام جعفر صادق کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، یا اللہ ان مقدس ہستیوں کے صدقے دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار فرما۔ بار 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 حج کی سعادت نصیب کر، بار بار دیار حبیب کی حاضری نصیب کر۔ یا اللہ، جس کے جو کام رکے ہوئے، اٹکے ہوئے، اے رب کریم، کس کی کیا مشکل ہے تو سب جانتا ہے۔ مالک، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے صدقے سب کے بگڑے کام پائے تکمیل تک پہنچا دے، سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔